بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان موجود تھا۔ آؤ گاربی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، گارنش نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹریفک لاک ہونے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، گاربی نے داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور گارنش نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ دونوں ہی اندرونی کمرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ گارنش نے ایک اور گلاس نکال کر رکھا اور اسے شراب سے بھر دیا۔ تمہاری یہاں خصوصی طور پر آمد کا مطلب ہے کہ کوئی خاص مشن ہے؟ گاربی نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، خاص ہی نہیں بلکہ اسے خاص الخاص سمجھو، اور میں بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، گارنش نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں اسے ہر صورت میں ختم کر دوں گا۔ دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ پاکیشیا کا ایک نوجوان ہے، اس کا نام علی عمران ہے، اس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، جو دنیا کی سب سے فعال اور خطرناک سیکرٹ سروس سمجھا جاتا ہے۔ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے کیڈٹ پر بلا مبالغہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ ہزاروں انتہائی خوفناک مشنز کی کامیابی موجود ہے، اور ہر لحاظ سے انہیں ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ہے اس پر منصوبہ بندی اور اس انداز میں حملہ کیا جائے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ علی عمران اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اس وقت یہاں کارمن میں حکومت کے ایک ہوٹل میلوڈی میں اپنے اصل حلیوں اور اصل نام کے ساتھ موجود ہے، اور کسی بھی وقت وہ ایکریمیا کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ تمہیں ہوٹل میلوڈی سے اس کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی، لیکن تم نے انہیں یہاں کارمن میں کچھ نہیں بتانا، وہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جہاز کو جس میں یہ لوگ سفر کر رہے ہوں فضا میں ہی کریش کرا دو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ایکریمیا میں ان کے جہاز پر اڑتے ہی ان پر اس انداز میں حملہ کرو کہ وہ کسی صورت بچ نہ سکیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر انہیں معمولی سا شک بھی ہو گیا یا وہ اس پہلے حملے سے بچ نکلے تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے، بلکہ تم اور تمہارے پوری تنظیم بھی ان کے ہاتھوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ وہ میک اپ کے بھی ماہر ہیں اور ان کی کارکردگی بے مثال ہے۔ اب تم بولو، کیا تم یہ کام کرنے پر تیار ہو؟ گارنش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میرے لیے یہ انتہائی معمولی ہے، گاربی نے جواب دیا۔ بس اسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے مشن کے لیے انتہائی ٹھوس انداز میں منصوبہ بندی کرتے ہو اور چاروں طرف کا خیال رکھتے ہو، لیکن اس مشن کو خاص سمجھنا۔ جہاں تک معاوضے کا تعلق ہے، اس کی فکر مت کرو، معاوضہ تم مانگو گے چاہے وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن شرط کامیابی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم خود کسی صورت سامنے نہیں آؤ گے، گارنش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم بے فکر رہو، میں منصوبہ بندی کروں گا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی بچ نہ سکیں گے، گاربی نے کہا۔ اوکے، یہ لو $10 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک، یہ پیشگی کے طور پہ رکھ لو، کام تم کرو، معاوضہ میں تمہیں دوں گا، گارنش نے جیب سے ایک چیک نکال کر گاربی کو دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں جلد ہی تمہیں کامیابی کی خبر دوں گا، گاربی اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت ہوشیاری اور سمجھداری سے کام کرنا، گارنش نے کہا، اور گاربی سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایکریمین ایئر لائن کا دیوہیکل طیارہ فضا کی بلندیوں میں تھا۔ طیارے میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت سوار تھا۔ کارمن سے فلائی کیے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اب طیارے میں نارابی ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے اترنا تھا تاکہ فیول جمع ہو سکے۔ عمران اپنی سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اچانک پائلٹ نے طیارہ نارابی ایئرپورٹ پر اتارنے اور اس کے ساتھ سیٹوں پر موجود تمام مسافروں نے بیلٹس باندھنی شروع کر دیں۔ طیارے میں چھائی ہوئی خاموشی یک لخت تبدیل ہو گئی، اور پھر طیارہ ایئرپورٹ پر اترنے میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس نے نصف گھنٹہ رکنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارہ ایئرپورٹ پر اتر گیا، اور طیارہ رکتے ہی مسافروں نے بیلٹس کھولنا شروع کر دیں۔
اچانک عمران چونک پڑا۔ اس کی آنکھیں کے ہلکے سرچ لائٹ کی طرح گھومنا شروع ہو گئے۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی طیارے میں ایک آدمی کی چیخ گونج اٹھی۔ عمران نے تیزی سے اسے اٹھا کر سائڈ پر ایک خالی سیٹ پر پٹخ دیا اور طیارے میں شور برپا ہو گیا۔ عورتیں بے اختیار چیخنے لگیں، اسے سنبھالو۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا اور چوہان اور نعمانی نے اسے تیزی سے آگے بڑھ کر جکڑ لیا اور ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نوجوان کو بھی جکڑ لیا۔ تیزی سے اس سیٹ کی طرف پلٹا جس سے یہ نوجوان اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے سیٹ کے نیچے سے اخباری کاغذ میں لپٹا ہوا گولا سا اٹھا لیا۔ اس گولے میں سے ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے اس میں لپٹا ہوا اخبار علیحدہ کیا تو اندر گتے کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور دوسرے لمحے عمران کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگ بے اختیار چیخ اٹھے، کیونکہ گتے کے ڈبے میں انتہائی طاقتور لیکن جدید ساخت کا ٹائم بم موجود تھا۔ عمران کے باقی ساتھیوں نے چونکہ عمران کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، اس لیے عمران بغیر کسی مداخلت کے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے منٹوں میں ناخنوں میں موجود بلیڈ کی مدد سے انتہائی مہارت سے ٹائم بم کو ناکارہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف اس پر چھوٹے سے ڈائل پر موجود چلتی ہوئی سوئی رک گئی، بلکہ اس میں سے نکلنے والی ہلکی سی ٹک ٹک کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے پائلٹ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بم، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پائلٹ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، اب یہ ناکارہ ہو چکا ہے، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے وہ سیٹ پر چوہان اور نعمانی کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے اس نوجوان پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنا انگوٹھا اس کی شہرک پر رکھ دیا اور مخصوص انداز میں دبا دیا۔ بتاؤ کس گروپ سے ہو تم؟ بتاؤ ورنہ گاربی کارمن گروپ، اس نے رک کر اور بھچے بھچے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہو گیا۔ اسی لمحے ایئرپورٹ سیکورٹی کے افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عمران اور مسافروں کے کہنے پر اس نوجوان کو جکڑ لیا۔ آپ بھی آئیے، سیکورٹی آفیسر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسافروں کے چہرے پر عمران کے لیے انتہائی ہمدردی کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ عمران کے ساتھیوں کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ سب سیکورٹی کی علیحدہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی اس نوجوان نے ٹائم بم سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جب عمران نے بیان دیا کہ اس نے ٹک ٹک کی ہلکی سی آوازیں سنی تو ان آوازوں کی وجہ سے اسے معلوم ہو گیا کہ ٹائم بم اس سیٹ کے نیچے رکھا گیا ہے جس سے نوجوان اٹھ کر گیا تھا۔ اس لیے اس نے پہلے اس نوجوان کو پکڑا اور پھر بم نکال کر اسے ناکارہ کر دیا۔ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق عمران نے سیکورٹی حکام کو بتایا کہ ان کا تعلق پاکیزیہ کی ملٹری پولیس سے ہے، اس لیے وہ ایسے معاملات میں باقاعدہ تربیت لیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اپنے کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے اسپیشل پولیس کا سرکاری بیج بھی نکال کر دکھا دیا۔ لیکن یہ نوجوان تو اس سے لاتعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ جس اخبار کو اس نے آواز کو مزید مدھم کرنے کے لیے بم پر لپیٹا ہے، یہ اس اخبار سے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کرتا رہا ہے۔ اس کی ڈائری چیک کرو اور اس اخبار کو ابھی ثبوت سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا تو سیکورٹی آفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو تمام رسمی اور کاغذی کارروائی کے بعد جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ اس نوجوان کو کسی اسپیشل سیل میں پہنچا دیا گیا۔ لیکن عمران نے اس فلائٹ پر ایکریمیا جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور وہ اپنا آئندہ سفر منسوخ کر کے ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت نکل کر بس اسٹینڈ پر پہنچا اور تھوڑی دیر بعد وہ بس میں داخل ہو رہے تھے۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اترا اور پھر وہ پیدل آگے بڑھتے ہوئے 5 اسٹار کلب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے کی بجائے سائڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بلڈنگ کے آخری کونے میں سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں اور سیڑھیوں کے باہر 2 باوردی مسلح دربان موجود تھے۔ فرانسسکو اپنے دفتر میں موجود ہے؟ عمران نے ایک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، مگر اسے کہو کہ پاکیزیہ سے علی عمران آیا ہے۔ یس سر، دربان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر سیڑھیاں اوپر چڑھتا چلا گیا۔ شاید یہ عمران کی سنجیدگی یا اس کی وجاہت کا اثر تھا، یا پھر پاکیزیہ جیسے دور دراز علاقے کا نام سن کر دربان نے کسی حیل و حجت کی ضرورت غیر ضروری سمجھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لہم شہم آدمی سیڑھیوں پر نظر آیا۔ وہ دربان اس کے پیچھے تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ لہم شہم آدمی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ اوہ واقعی اوہ،
اور پھر وہ اس قدر تیزی رفتاری سے سیڑھیاں اترنے لگا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے یکلخت چھلانگ لگا کر نیچے پہنچ جائے۔ آہستہ آہستہ، ایسا نہ ہو کہ مجھے فرانسسکو کی بجائے اس کی ہڈیوں سے ملاقات کرنی پڑ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آنے والا اسی انداز میں نیچے اترتا چلا آیا۔ اس کے چہرے کے اعصاب اس طرح تھرک رہے تھے اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، اور پھر نیچے اترتے ہی وہ اس طرح عمران پر جھپٹا جیسے عقاب چڑیا پر جھپٹتا ہے۔